لڑکی نے کہہ دیا میں نے منظور کیا، ہو گیا نکاح، بس نکاح ہو گیا۔ یہ خطبہ وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے یہ تو ایک مصنون چیز ہے، اصل چیز ہے ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا۔ یہ دو گواہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میری نظروں کے سامنے ہوا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے نکاح کے معاملے میں کہ اس میں زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ زبان کی، دلہا نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، تو دونوں کی زبان کو شریعت نے اتنی اہمیت دی کہ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا حرام تھا یہ کہنے کے بعد حلال ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ میں نے منظور کر لیا، اس لڑکی نے کہا میں نے منظور کر لیا، بس پہلے اجنبی تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی برکت سے ایسی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے نکاح میں کہ شوہر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بیوی کے لیے، اور بیوی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی شوہر کی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی اور ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی کہ ان دونوں جگہوں کو، ان دونوں چیزوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، نہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کرو گے اور نہ یہ اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرو گے۔ زبان کی تو اتنی اہمیت ہے مذہب اسلام میں، اتنی اہمیت ہے کہ اسی زبان سے نکاح ہو گیا اور اسی زبان سے نکاح ٹوٹ گیا، بالکل جب چاہے شوہر توڑ دے۔ کچھ نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سے بھی غصہ آیا، ایک آدمی میرے پاس مسجد میں آیا، کہنے لگا امام صاحب کوئی راستہ نکال دیجیے۔ میں نے کہا کون، کیا راستہ نکالتا ہوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ وہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، آپ کوئی راستہ نکال دیجیے۔ میں نے کہا تم نے طلاق دے دی، اب راستہ کیا نکالنے آئے ہو؟ کہنے لگے وہ تو غصہ آ گیا تھا اس لیے طلاق دے دی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے آج تک؟ ہر آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، تم نے بھی غصے میں طلاق دی، اسی لیے شریعت نے غصے کو حرام کہا ہے اور میاں بیوی دونوں سے کہا ہے کہ دونوں اپنے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، میاں بھی اور بیوی بھی۔ جب میاں کچھ بولے تو سمجھدار بیوی اپنی زبان کو بند رکھتی ہے، اور جب بیوی کچھ بولتی ہے تو سمجھدار شوہر جو ہے وہ اپنی زبان کو روک لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی زبان سے آپ میرا دل دکھا دیجئے، اسی زبان سے آپ میرا دل خوش کر دیجئے، اسی زبان سے نکاح قبول کر لیجئے، اسی زبان سے آپ کسی کے لیے گواہی دے دیجئے، حرام گواہی، ناجائز گواہی، جائز گواہی، ہر چیز ہو سکتی ہے اسی زبان سے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور نکاح اتنی سادہ چیز ہے، یہ تو ہم مسلمانوں نے مشکل بنا دیا، ہم مسلمانوں نے مشکل بنا دیا، ورنہ نکاح اتنی سادہ چیز ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ میرے آقا کی محفل میں آئے اور ان کے کپڑوں پر کچھ زعفران کے نشان پڑے ہوئے تھے، زعفران پیلے پیلے نشان پڑے ہوئے تھے ان کے کپڑوں پہ۔ تو حضور پاک نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ تمہارے کپڑوں میں نشان کیسے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ حضور نے پوچھا کماری سے کیا ہے یا کسی بیوہ سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی مر چکی تھی اس لیے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال کر سکے۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی۔ ہمارے زمانے میں آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے میں نے نکاح کر لیا تو سب سے پہلے تو میری تیوریاں چڑھائیں، نالائق تم نے نکاح کر لیا مجھے بلایا کیوں؟ وہ لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کے نام پر جان دینے کو تیار رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے شکوہ نہیں کیا ان سے، بالکل شکوہ نہیں کیا بلکہ دعائیں دی، اور کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا حضور نے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، تم نے بتایا کیوں نہیں، ذکر بھی نہیں کیا تم نے تم نکاح کرنے جا رہے۔ اللہ کے پاک رسول نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی۔ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضور پاک کی ایک بیٹی تھی، اور یہ بھی کچھ لوگوں نے سازش کے تحت صرف حضور کی ایک ہی بیٹی کو مشہور کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب سے جدیدی اور چھوٹی بیٹی تھی، لیکن ان سے پہلے 3 بیٹیاں اور تھیں اللہ کے رسول، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔
اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں. اللہ کے رسول نے چاروں بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا. ایک باپ کے لیے لڑکی کو رخصت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں پالی پوسی بچی کو پڑھایا لکھایا، اس کو اتنا اونچا بنایا، اور اس کے بعد پھر کسی اجنبی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتے ہیں. تو یہ وقت لڑکی کے باپ کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، بلکہ سب لڑکی والوں کے لیے وقت بڑا بھاری ہوتا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب وہاں موجود رہے ہوں گے. مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد میری بیٹی کا نکاح ہوا، اور میری بیٹی کے نکاح کے چند منٹ بعد میرے والدہ کا نکاح ہوا. جیسے لگتا ہے کہ وہ اسی انتظار میں تھی کہ نکاح ہو جائے اور دنیا چھوڑ دیں. تھوڑی دیر بعد ساری محفل نکاح کی جو تھی وہ بس ان کے انتظام میں لگ گئی کہ ان کو نہلانا دھلانا، ان کی دوسری، یعنی دیکھیے کتنا بڑا سانحہ. لیکن ان سب میں ایک آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ ہم نے خوشیاں دی تھیں تب تمہارا امتحان لے رہے تھے، اب ہم تمہیں غم دے رہے ہیں پھر تمہارا امتحان لے رہے ہیں، دیکھیں تم کیسے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو آزماتا ہے، کبھی خوشیاں دے کر آزماتا ہے اور کبھی غم دے کے آزماتا ہے. بہترین بندہ وہ ہے جو غم میں اور خوشی میں اپنے مالک کو نہ بھولے، اپنے پروردگار کو نہ بھولے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے بہت سی کئی شادیاں بھی دیکھی، لوگ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں. ہمارے مذہب میں ان سب چیزوں کی اجازت نہیں. شریعت کہتی ہے خوشی آئے اپنے ہوش حواس کو قابو میں رکھو، اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں کوئی غم آئے اپنے ہوش حواس کو قابو میں رکھو. اللہ کے پاک رسول نے کی ایک بیٹی جو حضرت فاطمہ ہے سب سے چھوٹی، جب وہ بڑی ہو گئی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا، حضرت ابوبکر کے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہ حضور مجھے اپنا داماد بنا لیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور کے سامنے جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں. تو سب لوگوں نے مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر دیا. علی تم جاؤ، حضور کے رشتے دار بھی ہو، چچا صاحب بھائی بھی ہو، حضور کے گھر کی پروردہ ہو، تم جاؤ. سب لوگوں نے ہمت بڑھائی کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک رسول کے سامنے آئے اور آ کے بیٹھ گئے. حضور نے بڑا مسکرا کے دیکھا، علی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان. یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا، جب وہ اپنی بات کچھ کہتے تھے تو پہلے اپنے ماں باپ کو حضور پر قربان کرنے کی بات بولتے تھے. تو حضور نے کہا اچھا اب بتاؤ کیا بات ہے. تو کہنے لگے میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دینے آیا. حضرت علی نے اتنا کہا تو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا انشاءاللہ، بس اتنا کہا. اب جن لوگوں نے تیار کر کے ان کو بھیجا تھا دولہا صاحب کو، وہ سب باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے. وہ سارے کے سارے سب لوگوں نے حضرت علی کو روکا، ذرا 1 منٹ میں روک گئی آواز، میں بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بھیجا تھا وہ لوگ سب باہر کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو حضرت علی نے کہا مجھے معلوم تھا انکار ہو جائے گا، انکار ہو گیا. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے پوچھا کیا کہا، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کی غلامی میں. تو انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا. انشاءاللہ کہہ دیا، ارے بھائی یہ نبی کی انشاءاللہ ہے، حضور نے انشاءاللہ کہا تو سمجھو منظور کر لیا. اور جانتے ہیں حضور نے انشاءاللہ کہا ایک دم ہاں نہیں کہا محفل میں. کیوں؟ سیدھے وہاں سے اٹھ کے آئے فاطمہ کے پاس، آ کے بیٹھے ان کے پاس، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہاں کر دوں. بیٹی سے پہلے پوچھا تب ہاں کیا. اور ہم لوگ لڑکی والے، میں لڑکی کا باپ ہوں، آپ لڑکی کے باپ ہیں، جہاں چاہتے ہیں لڑکی کو باندھ دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ لڑکا اس میری بیٹی کے لائق ہے یا نہیں. بالکل ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. مثلا میری بیٹی بہت حسین ہے، جو لڑکا میرے سامنے آیا وہ شکل میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. مثلا وہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، میری بیٹی بالکل جاہل، شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی. بالکل برابری. میری بیٹی بہت پیسے والی، جو لڑکا سامنے آیا وہ بیچارہ بہت غریب، شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے 4 چیزوں میں میاں بیوی تقریباً برابر ہونا چاہیے: شکل صورت، تعلیم، حسب نسب، مال و دولت. ان چیزوں، ورنہ اگر ڈس بیلنس ہوگا معاملہ تو ہمیشہ میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی. وہ بیوی تانا دے گی دولت کا،
میں تو اپنے ابا کے گھر سے اتنا لائی تھی، تم کیا فقیر آدمی، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، تو آج جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ لڑکیاں پھر یہ بولیں گی، اور اگر لڑکا پیسے والا ہوا، ارے بھائی تو فقیرنی کو اٹھا لایا، وہ تو میرے ابا پتہ نہیں کہاں سے تم مل گئی تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے۔ مثلا اب میرا لڑکا مان لیجیے بہت خوبصورت ہے اور لڑکیاں آپ کی جو ہے وہ کم شکل کی ہے، تو ہمیشہ وہ یہی ہے، تجھے کوئی منظوری نہیں کر رہا تھا، وہ تو میں ہی تھا جو تجھے لے کے آ گیا اپنے گھر کے اندر۔ اس قسم کی باتیں ہوں گی تو رشتوں میں کبھی مٹھاس نہیں آئے گی، کڑوا پن آئے گا۔ یہ 4 چیزیں شریعت نے کہا ان کا لحاظ رکھو، 4 چیزوں کا لحاظ رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارے درمیان محبت تعلق پیدا ہوگا۔ اللہ کے پاک رسول نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ کو مجھے 10 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، جب آپ کو بند کروانا ہوگا تو بتا دیجیے میں بند کر دوں گا، کیونکہ یہ تو نکاح کی محفل ہے، کوئی بیان کی محفل تو ہے نہیں۔ آپ چند منٹ اور سن لیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکاح۔ حضرت علی سے پوچھا میرے آقا نے، علی تمہارے پاس کچھ ہے شادی کے لیے؟ ایک ایک چیز پر غور کیجیے گا۔ علی اپنا رشتہ لے کے خود گئے نبی کے پاس۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا لڑکی کے باپ کے پاس آ جائے، کہہ دے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہوں گا کہ چاہ رہا ہوں، تو لڑکی کا باپ سب سے پہلے جوتا اتارے گا، نالائق تیرے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، خود ہی چلا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ ہوگا، لیکن وہاں ایک بہت بڑا صحابی بہت بڑے پیغمبر کے پاس آ گیا اور خود اپنی زبان سے اپنی بات حضور کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے پاک رسول نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے شادی کا انتظام کرنے کے لیے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو جو اس زمانے میں جنگ کی حالت میں پہنتے تھے، اور ایک میرے پاس تلوار ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تلوار تم اپنے پاس رکھو اور یہ جو تمہارا لوہے کا لباس ہے زرہ، اس کو لے جا کے بیچ دو۔ اب حضرت علی زرہ ہاتھ میں اٹھائے مدینے کے بازار کے اندر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا مل جائے جو میری زرہ خریدے تو میرے پاس پیسے آئیں گے، جب پیسے آئیں گے تو میرے نکاح کا انتظام ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، پوچھا علی جی کہاں جا رہے ہو، یہ کیا تم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے؟ تو علی نے بڑی خوشی میں کہا عثمان میری شادی ہونے جا رہی ہے، میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، یہ میں نکاح کی تیاری میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عثمان نے کہا اچھا بیچو گے؟ تو حضرت علی سے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا 400 درہم میں۔ عثمان نے 400 درہم جیب سے نکالے اور علی کے ہاتھ میں پکڑائے اور زرہ ان سے لے لی۔ اب علی بہت خوش، بغیر کسی محنت مشقت کے زرہ بک گئی اور پیسے بھی ہاتھ میں آ گئے اور میری مرضی کے میری زبان سے نکلے ہوئے پیسے مجھے مل گئے۔ جب علی جانے لگے تو عثمان نے آواز دی علی ذرا 1 منٹ رکنا، تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے اور میں تمہارا دوست ہوں، ایک دوست دوسرے دوست کو یہ تحفہ دے رہا ہے، میری طرف سے زرہ قبول کر لو۔ تو جو زرہ خریدی تھی وہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی، اب زرہ بھی آ گئی، 400 روپے بھی سمجھیے ہماری زبان میں 400 روپے بھی مل گئے، اور لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عثمان کا یہ واقعہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول کی زبان سے حضرت عثمان کے لیے دعا نکلی، حدیث کے الفاظ ہیں فدعا له بخیر، حضرت عثمان کو حضور نے خیر کی دعا دی، خیر کی دعا دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضور نے مدینے کے اپنے بڑے بڑے ساتھیوں کو بلایا، کہا ابو بکر کو بلا لا، عمر کو بلا لا، عثمان کو بلا لا، طلحہ کو بلا لا، زبیر کو بلا لا، سعید کو بلا لا، سعد کو بلا لا، مدینے کے یہ سب بڑے لوگوں کو بلا لا۔ اور پھر اس کے بعد پیارے آقا نے اپنی بیٹی کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہا علی میں فاطمہ کو تمہاری نکاح میں دے رہا ہوں، تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی محفل میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا اور دعا مانگی رو کر۔ اللہ کے پاک رسول اور سارے صحابہ نے اس دعا پر آمین کہا، اور پھر جب جانے لگی نکاح پڑھوا کے پرانے کپڑوں میں تھے حضرت علی، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور وہ کپڑے بھی حضرت علی کے اپنے نہیں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کے لائے تھے کپڑے نکاح کے پہننے کے لیے۔ آج ہم لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ کتنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، کتنے اعلیٰ درجے کے کپڑے ہمارے ہوتے ہیں جس وقت ہمارا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ علی رات میں میرا انتظار کرنا، دلہن کا چہرہ دیکھنے سے پہلے میں آؤں گا تمہارے گھر
پہ میرا انتظار کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہا تو رخصتی سے پہلے آپ نے ام ایمن اور ایک دوسری صحابیہ تھی ان سے کہا کہ جاؤ ذرا فاطمہ کے گھر کو ٹھیک، علی کے گھر کو ٹھیک کر کے آ جاؤ جس میں فاطمہ جانے والی ہے، اس گھر کو ٹھیک کر کے آ جاؤ. یہ دونوں عورتیں گئیں، انہوں نے پورے گھر میں کمرے میں جھاڑو لگائی اور جگہ جگہ پتھر نکلے ہوئے تھے دیواروں میں، زمین کے اوپر، اس کو لیپا پوتا اور پھر روتی بھی دونوں باہر آئیں اور پیارے آقا سے کہنے لگی وہ گھر فاطمہ کے رہنے کے لائق نہیں، فاطمہ نہیں رہ سکے. لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی اپنی بیٹی کو روانہ کیا اور پھر مغرب کے بعد اللہ کے رسول پھر وہاں پہنچے حضرت فاطمہ کے گھر میں اور حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اللہ کے پاک رسول نے. اور سینے سے لگانے کے بعد آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو بھی نکل آئے، چونکہ فاطمہ کی جو والدہ خدیجہ تھی وہ انتقال کر چکی تھی. اللہ کے پاک رسول نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر اس میں اپنے تھوڑا سا پھول ڈالا اپنا اور حضرت فاطمہ کے کندھے پر، سینے پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اور سینے پر دم کیا اور دم کرنے کے بعد کہا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ کو دے دیا اور یہ نصیحت کر کے آ گئے کہ بیٹے علی اگر فاطمہ کی کوئی بات تمہیں خراب لگ جائے، یہ سب سنیں شوہر، فاطمہ کی اگر کوئی بات خراب لگ جائے تو برداشت کرنا. اور علی سے کہا کہ فاطمہ سے کہا کہ اگر علی کی کوئی ایسی بات میں تم سن لو تو برداشت کر لینا. یہ کہہ کے اللہ کے پاک رسول آ گئے. نبی کے گھر میں بھی داماد اور بیٹی ایک دن برتن کھڑک گئے. آخری بات بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد نکاح شروع کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا نبی کی بیٹی سے کسی بات پر. ہر گھر میں ہوتا ہے، میری بیوی کبھی مجھ سے اختلاف ہوتا ہے اور جانتے ہیں میری بیوی کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میری بیوی مجھ سے کہتی ہیں سبزی لے آئیے، ترکاری لے آئیے، گوشت لے آئیے. جب بھی میں لے کے آتا ہوں تو میری بیوی اس میں ایپ نکال دیتی ہے سڑی ہوئی آلو لے آیا، سڑی ہوئی پیاز لے آئے، دیکھیے کتنی خراب پیاز ہے. کہنے لگی ایک دن کہنے لگی سارے سبزی والے ہمدرد نگر کے انتظار کرتے ہیں کہ جب سڑی ہوئی سبزی بچ جاتی ہے تو اس کو الگ رکھ لیتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے ان کو دیں. آپ ہی لے کے آ جاتے ہیں اور گوشت لاتے ہیں آپ سارے شیشے اس کے بھرے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، میں تو ان لوگوں پر یقین کر لیتا ہوں کہ یہ آدمی آلو بیچ رہا ہے، یہ سب پیاز بیچ رہا ہے، یہ صحیح دے گا. اس بات میں میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور پھر وہ ناراضگی ان کی کچھ دن چلتی ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. تو حضرت علی حضرت فاطمہ میں کھٹپٹ ہو گئی ایک بار کسی دن. پیارے آقا کو اس چیز کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر پہ آئے اور پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے رو کے کہا کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. تو حضور علی کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے. دیکھیے دنیا کا خوش نصیب داماد، میں کھو جاؤں آپ مجھے ڈھونڈیں، میرا بچہ خدا نہ خاصہ کھو جائے میں اس کو ڈھونڈوں، اس شاگرد کھو جائے استاد اس کو ڈھونڈے، مرید کھو جائے پیر اس کو ڈھونڈے. علی کھو گئے محمد عربی ڈھونڈ رہے ہیں. حضور ڈھونڈتے 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 مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ علی لنگی پہنے ہوئے ہیں، بنیان کرتا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور نے بڑی محبت سے پکارا ابو تراب. اللہ کے رسول محبت سے کبھی کبھی نام دے دیا کرتے تھے. یہاں ایک نصیحت سن لیجیے، محبت سے نام دینا الگ چیز ہے اور مان لیجیے میری ایک آنکھ نہیں ہے تو مجھے کوئی کانا کہہ کے پکارے، مان لیجیے میرا ایک ہاتھ نہیں ہے کوئی مجھے لولا کہہ کے پکارے، مان لیجیے میں پیر سیدھا چل نہیں پاتا ہوں کوئی مجھے لنگڑا کہہ کے پکارے. شریعت نے اس کو حرام کہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر آپ اور ہم اپنے کسی ساتھی کو اس کی جسمانی عیب کے ساتھ پکاریں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تو حضرت علی کو اٹھایا حضور نے اور ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے کے آئے. گھر میں لے کر آئے، فاطمہ ادھر بیٹھی ہیں، علی ادھر ہیں، حضور بیچ میں. تو حضور آ کے لیٹ گئے گھر کے اندر. اب دیکھیے صلح کروانے کا طریقہ میاں بیوی میں. لیٹ گئے آ کے بیچ میں، فاطمہ کا ہاتھ رکھا حضور نے، پہلے اپنا ہاتھ رکھا پیٹ پہ، پھر اس کے اوپر فاطمہ کے ہاتھ رکھا، پھر اس کے اوپر علی کا ہاتھ رکھا، پھر رسول نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا. دونوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے بیچ میں دبا دیا اور لیٹ گئے. ایک طرف علی لیٹے ہوئے، ایک طرف فاطمہ لیٹی ہوئی، بیچ میں پیارے آقا لیٹے ہوئے اور کہہ رہے ہیں فاطمہ یہ بولو کہ میں علی سے خوش ہو گئی. تو فاطمہ نے کہا میں علی سے خوش ہوں. علی تم بولو میں فاطمہ سے خوش ہوں.
حضرت علی نے کہا میں فاطمہ سے خوش ہوں. بس یہ کہا حضور نے اور دونوں کے ہاتھ کو ہٹایا اور مسکراتے ہوئے باہر آئے. تو جو صحابی کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے چودھری کا چاند بادلوں سے نکل کر آ رہا ہے, ایسا حضور کا چہرہ مبارک لگ رہا تھا. پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول جب گئے تھے تو بڑے غمزدہ گئے تھے؟ کہا دونوں میاں بیوی میں صلح کروا کے آ رہا. دونوں میاں بیوی میں صلح کروانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. یاد رکھیے گا اس چیز کو. اگر اول تو پڑھنے کی کوشش نہ کریے گا, اول تو میاں بیوی کے معاملات میں پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا, لیکن اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور صلح کروانے بیٹھے ہیں تو حسن نیت, سچی نیت اور خلوص کے ساتھ آپ اپنی اس بچی کے رشتے کو بچانے کی کوشش کیجیے, کیونکہ رشتے کو بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. آخر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہ کہہ کر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی غربت میں, بڑی تنگدستی میں اپنی زندگی کاٹی. اپنے 2 بچوں 3 بچے حضرت محسن, حضرت حسن, حضرت حسین, ان 3 بچوں کی پرورش بڑی تنگدستی میں کی. اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ تمہارے ابا کے پاس اس وقت تمہارے غنیمت آیا, جاؤ ذرا کچھ مانگ لو. سن لیجیے گا دھیان سے, بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں. ہمارے غنیمت آیا, اپنے ابا کے پاس مانگ لو. حضرت فاطمہ مانگنے آئی, لیکن وہاں بہت سے لوگ مرد بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیچاری شرم و حیا کی پتلی تھی, واپس لوٹ گئی. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ بیٹی دروازے پر آئی تھی اور آ کے چلی گئی. حضور دوسرے وقت پہ پہنچے, حضرت فاطمہ کے گھر پہ پوچھا بیٹی تم اس وقت آئی تھی لیکن بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے, کیوں آئی تھی, کیا بات تھی؟ تو فاطمہ کہنے لگی ہمارے گھر میں بڑی تنگی چل رہی ہے. تو علی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہے, کچھ اونٹ آئے ہیں, کچھ بکریاں وغیرہ ہیں, کچھ ہم کو بھی مل جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی مان لو گی یا میں کچھ اور چیز تم کو بتا دوں, بولو جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں. تو فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول مان نہ دیجیے, وہ بتائیے جو آپ جنت میں جانے کا راستہ. تو حضور نے فرمایا بیٹی ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ ہزاروں اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے. حضرت فاطمہ کہنے لگی بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. پھر یہی تسبیح حضرت فاطمہ ہمیشہ پڑھتی تھی, آج بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے, آپ سب پڑھتے ہیں, اسی کا نام تسبیح فاطمہ, یہی تسبیح فاطمہ. بس مجھے یہی تک اتنی بات کرنی تھی, ورنہ کہنے کو تو میرا یہی کام ہی ہے بولنے کا. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کے یہاں اس علاقے میں آ جائیں گے, ورنہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہماری مسجد میں آتے ہیں, ہر جمعے کو سنتے ہیں مجھے, اور کل جمعے کی نماز مجھے پڑھانی ہے اور پھر بیان بھی کرنا ہے. اس لیے آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, سب آپ سب لوگ